خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ بیٹھے تھے، بہلول بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکت دیکھی تو ہارون رشید کو اس کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کرتا جس سے ہارون رشید کا سر جھک جاتا، اس نے ہی پہل کر دی۔ اس نے کہا، بہلول میرے ایک سوال کا جواب تو دو۔ بہلول نے کہا، جی حضور۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ بہلول یہ تو بتاؤ، اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا کہ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو بہلول نے جواب دیا، جناب اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہارون نے آگے سے کہا، اب یہی شخص انگور کھا کے اوپر پانی پی کر اس کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر بہلول نے جواب دیا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ پھر آگے فرمایا، بہلول تو تم خود ہی بتاؤ، یہی انگور اور پانی اور کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو کیا وہ حرام ہو جاتے ہیں؟ ہارون رشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اب بہلول نے ہارون سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں چند سوال کروں؟ ہارون نے کہا، جی بہلول کیوں نہیں۔ بہلول نے سوال کیا کہ عالی جان، یہ بتائیے کہ کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً ہی جواب دیا، نہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ ہارون نے بولا، بالکل بھی نہیں۔ پھر بہلول نے کہا کہ اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر پہ مار دی جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تو ہارون رشید نے بولا، تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول۔ ہارون ہنسا اور کہا، اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا۔ تو پھر عالی جان، اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح انگور اور پانی بھی مل کر ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اس کو برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی، اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ بہلول کی باتیں سن کر خلیفہ ہارون رشید خاموش ہو گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے چولہوں پر چڑھے ہوئے دیکھے، جس سے اس کی لذت کا پتہ چل رہا تھا، اور ان کھانوں کی خوشبو دور تک پھیل رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارہ فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کے پاس مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، لیکن وہاں سے ہٹنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانے میں اتنی خوشبو تھی کہ بھوک بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنا تھیلا کھولا، اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہوئی تو وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روکا اور کہا، کہاں مسٹنڈے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ میرے پیسے تو نکالو۔ فقیر نے حیران ہو کر کہا، کون سے پیسے؟ تو اس نان بھائی نے کہا، کون سے پیسے؟ ابھی جو تم نے میرے کھانے کی بھاپ سے روٹی کھائی ہے وہ کیا تمہارا باپ دے گا؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ فقیر نے کہا کہ عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ تو ہوا میں اڑ رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھائی ہے یا خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تمہارا کیا جاتا ہے جس کی میں قیمت ادا کروں؟ بس ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، میں تمہاری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں تم سے اپنا مال وصول نہ کر لوں۔ نان بھائی نے یہ کہہ کر فقیر کا گربان پکڑ لیا۔ بیچارہ فقیر پریشان ہو گیا، اسے ہٹے گھٹے نان بھائی سے اس طرح کی بات کی توقع نہیں تھی، اور وہ اپنی جان چھڑواتا تو کیسے چھڑواتا؟ اتنے میں بہلول دانا کا ادھر سے گزر ہوا، وہ ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اس کو ہمدردانہ جان کر تمام قصہ سنایا تو نان بھائی سے بولا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں کھایا، مگر بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے، میں نے اس کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ تم بالکل صحیح ہو۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے اور ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا۔
اور کہتا نان بھائی یہ لو پیسوں کی آواز پکڑ لو، یہ اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی خنک سے وصول کر لو، یہ لو سکون کی آواز، یہ تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے۔ نان بھائی اپنی خفت مٹا کر بولا یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا اگر تم اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچو گے تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔